بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر پتہ چلے کہ آپ کے گردوں میں پتھری ہے یا پتھری بن رہی ہے تو آپ لیمو پانی کا استعمال شروع کر دیں۔ لیمو میں تمام پھلوں کے مقابلے میں اسٹرک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تیزاب گردوں میں پتھری بننے کے عمل کو حیرت انگیز طور پر کم کر دیتا ہے۔ خالص شہد پانی میں حل نہیں ہوتا۔ جب شہد قطرہ قطرہ ٹپکایا جاتا ہے تو قطرے ثابت و سالم پیندے تک چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس شربت یا شیرے کا قطرے پیندے تک جانے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب جسم میں کمزوری محسوس ہو اور بلڈ پریشر کم ہو رہا ہو تو 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی نمک ڈال کر پینے سے بلڈ پریشر فوراً نارمل ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے منہ سے بو آتی ہو وہ کم از کم 3 لیٹر پانی پورے دن میں پینے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد منہ سے بدبو نہیں آئے گی اور پٹھوں کا کچاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سوتے یا جاگتے سارے بدن اور دماغ میں جھٹکے لگتے ہوں تو 1 کپ پانی میں سونے یا تانبے کی بنی ہوئی انگوٹھی یا کوئی بھی چیز 21 مرتبہ گھمائیں، پھر دن میں 3 مرتبہ یہ پانی پلائیں۔ بہت فائدہ مند ہے۔ محترم ناظرین، چائے بنانے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اسے خشک کر لیں، اسے ضائع مت کریں بلکہ گھر کے کونے کونے میں اس پتی کی دھنی دیں۔ بچ جانے والی پتی سے دھنی دی جائے تو مکھی مچھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر باورچی خانے میں چھپکلیاں ہوں تو انہیں باہر نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مور کا ایک پر باورچی خانے میں لگا دیں۔ اس سے چھپکلیاں اور دیگر حشرات جو ہیں کچن میں نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کے پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو ان چیزوں سے پرہیز کریں: چاول، کولڈ ڈرنک، دہی وغیرہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو خارش ہوتی ہے تو لیموں اور چنبیلی کا تیل برابر کی مقدار میں ملا لیں اور دونوں کو ملا کر کسی شیشی میں بند کر کے رکھ لیں، پھر جسم پر مالش کریں۔ مرچ مسالے کھانے سے پرہیز کریں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ اکتوبر کے مہینے میں چربی اور مسالہ دار گوشت، اچار، چٹنی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پانی کم پینا چاہیے۔ ورزش مفید ہے۔ مرغی کو جلدی بڑا کرنے کے لیے جو انجیکشن لگایا جاتا ہے اس سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ اس میں موجود بیکٹیریا جسم میں سوزش پیدا کرتا ہے۔ ہارمونز کی خرابی کی بڑی وجہ یہ مرغی ہے۔ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اس کا زیادہ استعمال وزن اور کولیسٹرول دونوں کو بڑھاتا ہے۔ اس کا استعمال جسم میں چربی پیدا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہو جاتی ہے اور نظر بھی کمزور ہوتی ہے، اس لیے زیادہ چائے پینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو، آپ کے بدن کی طاقت قائم رہے گی۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، چند دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ ناک میں کیڑا وغیرہ چلا جائے تو انگلی پر عرق گلاب لگا کر ناک میں ڈال دیجئے، کیڑا باہر نکل جائے گا۔ بغلوں میں چنبیلی کے پھولوں کو رگڑنے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ بچوں کو اخروٹ کے مغز رات کو سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہو تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دیں، دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے موہرے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے۔
چاول والے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ باقاعدگی سے چہرے پر کھیرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کرنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ مہینے میں کم از کم ایک بار کوئی مشکل کام ضرور کریں، اس طرح آپ کے اندر مشکلات سے نمٹنے کا ہنر آئے گا۔ کتنا سفر رہ گیا ہے کی بجائے کتنا سفر طے ہو گیا ہے اس کی خوشی منائیں۔ برائی کا جواب ہمیشہ اچھائی سے دیں، ورنہ دوسروں میں اور آپ میں کیا فرق باقی رہے گا۔ محترم ناظرین، دن میں شعوری طور پر کم از کم 15 منٹ خاموش رہیں، اس طرح آپ کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوگا۔ اپنی زندگی کے اہم لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ یہ وقت لوٹ کے کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اپنی طاقت ماضی کے ماتم اور مستقبل کے خوف میں صرف کرنے کی بجائے حال پر لگائیں اور اچھا وقت گزاریں۔ محترم ناظرین، خود پر تنقید کرنے سے پرہیز کریں، ورنہ دوسرے بھی آپ کو عزت نہیں دیں گے۔ حالت اور حالات کی بجائے حل پر توجہ دیں، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ محترم ناظرین، میں کیا کر سکتا ہوں کہنے کی بجائے میں کیا کر سکتا ہوں پر غور کرنا شروع کر دیں اور عمل کر کے دکھائیں، اپنے آپ کو ثابت کریں۔ زندگی میں ذہنی طور پر تکلیف کے لیے تیار رہیں، کیونکہ جہاں سکھ ہے وہاں دکھ بھی ہیں، اور اپنی نعمتوں کی ایک لسٹ بنائیں، اسے بار بار پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ بادام کا تیل رنگت کو نکھارتا اور چہرے کی جلد کو قدرتی طور پر صحت مند اور خوبصورت بناتا ہے۔ بادام کا تیل جلد کی ڈیڈ سکن اور کیل مہالسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بادام کے تیل کے استعمال سے جلد کو سورج کی شعاؤں کے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ بادام کے تیل کے استعمال سے ہونٹوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے، ہونٹوں پر چمک اور گلابی رنگت آ جاتی ہے۔ بادام کا تیل بالوں کو لمبا اور صحت مند بناتا ہے۔ بادام کا تیل پلکوں پر لگانے سے پلکیں لمبی اور گھنی ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے بادام کا تیل گرم کر کے متاثرہ حصے پر مالش کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ بادام کا تیل کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ نیم گرم دودھ میں بادام کا تیل ڈال کر پئیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے، وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ آیت الکرسی جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، جب آپ وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ راستے میں چلتے ہوئے مردوں سے الگ ہو کر چلیں، راستوں کے درمیان سے نہ گزریں بلکہ کناروں کناروں پر چلیں۔ کبھی بھی آواز کرنے والے زیور نہ پہنیں، نہ ہی کوئی ایسا چیز استعمال کریں کہ جس کی آواز ہو۔ جو عورت شان ظاہر کرنے کے لیے زیور پہنے گی اس کو عذاب ہوگا۔ چاندی کے زیور سے کام چلانا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ سونے کا زیور خریدنے کے لیے اپنے گھر والوں کی زندگی کو محال کر دو۔ تو جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔